اس ویڈیو میں ٹرائنگلز کی وہ ساری کی ساری عجیب و غریب اور دلچسپ خصوصیات کا ایک بار پھر جائزہ لوں گا، یعنی ریویو کروں گا جو ہم نے پہلے سیکھی ہیں. تو یہ میرے پاس ایک ٹرائنگل ہے، ایک آربیٹری ٹرائنگل ہے. یہ سب سے پہلے خصوصیت کا میں جائزہ لے رہا ہوں. تو جس چیز کے بارے میں ہم نے سب سے پہلے بات کی تھی وہ تھی پرپینڈیکولر بائیسیکٹر، یعنی ایک ایسی لائن جو اس کی ٹرائنگل کی تمام سائڈز کو بائیسیکٹ کرتی ہے، دو برابر کے حصوں میں تقسیم کرتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس پہ پرپینڈیکولر بھی، یعنی یہ سائڈ اور یہ سائڈ ان کی لینتھ آپس میں برابر ہوگی، اور یہ جو لائن گزر رہی ہے یہ پرپینڈیکولر ہوگی. اسی طریقے سے یہ سائڈ جب ہم اس کو دو برابر حصوں میں تقسیم کریں گے اور اس پہ ہم پرپینڈیکولر ڈرا کریں گے تو یہ سائڈ اور یہ سائڈ برابر ہوگی اور اس کا 90 ڈگری کا اینگل بنے گا. اسی طریقے سے یہ سائڈ ہوگی جو کہ اس کو پرپینڈیکولر یہ بائیسیکٹ کر رہا ہے، دو برابر حصوں میں تقسیم کر رہا ہے، 90 ڈگری کا اینگل ہے. اب یہ تینوں کے تینوں جو پرپینڈیکولر بائیسیکٹرز ہیں یہ ایک یونیک یعنی ایک خاص پوائنٹ پر آپس میں ملیں گے جو کہ بالکل منفرد ہوگا. اور یہ اس ویڈیو میں اسی طرح کی چیزوں پہ بات کروں گا. تو اس پوائنٹ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے ورٹیسز جو اس ٹرائنگل کے ہیں ان سے ایکوی ڈسٹنٹ ہوگا، یعنی بالکل برابر فاصلے پر ہوگا. اس ورٹیکس سے اس ورٹیکس سے اس ورٹیکس سے سب سے یہ ایکوی ڈسٹنس ہوگا سارے کے سارے ورٹیسز سے. تو اب ہم اس کی مدد سے ایک ایسا دائرہ بنا سکتے ہیں جس کو ہم کہیں گے کہ اس دائرے کا جو ریڈیس ہے وہ اس لمبائی کے برابر، یعنی کہ ورٹیسز اور اس پوائنٹ کے برابر. تو اس پوائنٹ کو جس کو ہم نے کہا یہ پوائنٹ آف انٹرسیکشن ہے سارے کے سارے پرپینڈیکولر بائیسیکٹرز کا، میں لکھ بھی دیتا ہوں پرپینڈیکولر بائیسیکٹر تاکہ آپ کو ریویو کرنے میں آسانی رہے. پرپینڈیکولر بائیسیکٹرز کی ہم بات کر رہے ہیں. یہ تینوں کے تینوں پرپینڈیکولر بائیسیکٹرز جہاں پر انٹرسیکٹ کر رہے ہیں اس جگہ کو ہم کہتے ہیں سرکم سینٹر، یعنی وہ یونیک پوائنٹ جہاں پر تینوں پرپینڈیکولر بائیسیکٹرز آپس میں مل رہے ہیں، ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں، اسے ہم پرپینڈیکولر سرکم سینٹر کہتے ہیں. اور یہ جو سرکل جس کو یہ ڈیفائن کر رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سرکم سرکل، جس کے اندر یہ ٹرائنگل بنی ہوئی ہے، اس کے ورٹیسز اس سرکل پر موجود ہیں. اور یہ جو فاصلہ ہے اس کو ہم سرکم ریڈیس کہتے ہیں جو کہ پرپینڈیکولر بائیسیکٹرز کی جو ہم یہ کہیں گے کہ اس کا سرکم سینٹر کا فاصلہ ہے. اسی طریقے سے ایک اور ٹرائنگل دیکھیے، یہ بھی ایک بار پھر آربیٹریری ٹرائنگل ہے. معاف کیجیے گا آج کچھ موسم خراب بھی ہے اور گلا بھی. تو اب ہم بات کریں گے اینگلز کو بائیسیکٹ کرنے کی. یہاں ہم سائڈ کو بائیسیکٹ کیا تھا اور اب یہاں پر ہم تینوں اینگلز یعنی کہ تینوں ورٹیسز پہ بننے والے اینگلز کو بائیسیکٹ کریں گے، یعنی کہ ایک ایسی لائن ڈرا کریں گے جو کہ اس اینگل کو دو برابر کے اینگلز میں تقسیم کرے گی اس طرح سے. اسی طریقے سے یہاں پہ یہ بائیسیکٹر کچھ گڑبڑ ہو گئی، ایک اور کوشش کرتا ہوں. مزہ نہیں آیا، ایک اور کوشش. یہ ایک ہم نے کہا کہ یہ اینگل بائیسیکٹر ہے، یہ اینگل بائیسیکٹر ہے یعنی کہ اس اینگل کو ورٹیکس پر بننے والے دو برابر کے اینگل پہ تقسیم کیا. اسی طریقے سے تیسرے والی ورٹیکس پہ بننے والا یہ تیسرا اینگل بائیسیکٹر ہوگا، یعنی کہ اس نے اینگل کو دو برابر کے اینگل پہ تقسیم کیا. تو اب ایک بار پھر اینگل بائیسیکٹرز ایک یونیک پوائنٹ پر انٹرسیکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو، اور یہ جو یونیک پوائنٹ ہے یہ سارے کے سارے ورٹیسز سے ایکوی ڈسٹنٹ ہوگا، یا ہم یہ کہیں گے کہ سائڈ سے، پہلے تو ہم نے ورٹیسز کی بات کی تھی، اب یہ سائڈ سے ایکوی ڈسٹنس ہوگا. یعنی اگر ہم پرپینڈیکولر ڈراپ کریں اس پوائنٹ سے تینوں کی تینوں سائڈز پر تو یہ جو فاصلہ ہے یہ برابر ہوگا. تو لہٰذا ہم ایک سرکل بنا سکتے ہیں، ایک دائرہ بنا سکتے ہیں اس ٹرائنگل کے اندر. اس ٹرائنگل کے اندر ایک دائرہ بنا سکتے ہیں، اس کو ہم ان سرکل کہیں گے کیونکہ یہ ٹرائنگل کے اندر بن رہا ہے. ان سرکل اس کا نام ہوگا اور اس کا جو ریڈیس ہے وہ ان ریڈیس کہلائے گا. اور یہ جو پوائنٹ ہے جہاں پر یہ سب کے سب آپس میں مل رہے ہیں اس کو ہم ان سینٹر کہیں گے. ان سینٹر یا اس کو فاصلے کو ہم ان ریڈیس کہیں گے اور اس پوائنٹ کو ہم ان سینٹر کہیں گے. یہ چیز ہم نے سیکھی. پر ایک اور ٹرائنگل دیکھتے ہیں. میں جلدی وہ سب چیزیں جمع کر رہا ہوں جو ہم نے پہلے سیکھی تھی. اب یہ ایک بائیسیکٹر اینگل بائیسیکٹر ہم نے ڈراپ کیا جو کہ اگلی سامنے والی سائڈ پہ کر رہا ہے. تو اس کو میں نے کہا پوائنٹ اے، پوائنٹ بی، پوائنٹ سی، پوائنٹ ڈی. تو اگر یہ اینگل بائیسیکٹر ہے تو یہ ہم نے جو ایک چیز پروف کی تھی وہ یہ تھی کہ اس نے دو سائڈ جو ہیں یعنی کہ سائڈ اے بی اور سائڈ بی سی کا آپس میں جو ریشیو ہے وہی ریشیو سائڈ اے ڈی اور سائڈ سی ڈی کا ریشیو ہوگا. اے ڈی اور ڈی سی کا آپس میں جو ریشیو ہوگا یہ برابر ہوگا. یہ سارے کے سارے ہم نے کہا تھا یہ اینگل بائیسیکٹرز کی ہم نے بات کی. اینگل بائیسیکٹر. اب ایک اور ٹرائنگل دیکھتے ہیں.
یہ ہم ساری کی ساری چیزیں پچھلی ویڈیوز میں کور کر چکے ہیں، ان کو صرف میں ریویو کر رہا ہوں. تو اب ہم بات کر رہے ہیں، یہ میں بات کی تھی، یہ لکھ بھی دیتا ہوں، اینگل بائی سیکٹرز کی. یہاں پر ہم نے دونوں چیزیں، ہم نے اینگل بائی سیکٹرز پہ بات کی. اب ہم بات کریں گے میڈینز کی. میڈینز کیا پوائنٹس ہوتے ہیں؟ اب یہاں پر یہ پرپینڈیکولر بائی سیکٹرز ہم نے دیکھا تھا اس میں کہ یہ پرپینڈیکولر بائی سیکٹرز جو ہیں یہ گزرتے ہیں، لیکن میڈین جو ہے وہ مڈ پوائنٹس ہوتے ہیں، جو وہ پوائنٹس ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی سائڈ کو دو برابر برابر حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اور اپنے اپوزٹ ورٹیکس پہ جا کے ملتے ہیں، یعنی وہ لائنز ہوتی ہیں. تو ان کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ یہ پرپینڈیکولر ہوں، لیکن صرف ان کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ یہ اس کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرتے. یہ جو اس طرح کا جو بھی یہ ورٹیکس سے گزرنا ضروری ہے، جبکہ پرپینڈیکولر بائی سیکٹر کا ورٹیکس سے گزرنا ضروری نہیں ہوتا. تو یہ جو میڈینز ہیں یہ برابر حصوں میں تقسیم کیا اس سائڈ کو. اسی طریقے سے یہ ایک میڈین ہے جس نے کہ میں یہاں سے بتاتا ہوں، اس سائڈ کو دو برابر حصوں میں تقسیم کیا اور اپنے سامنے والے ورٹیکس سے جا کے ملا، تو یہ سائڈ لینتھ برابر ہو گئی. اسی طریقے سے یاد رکھیں اس کا پرپینڈیکولر ہونا ضروری نہیں ہے. ضروری کیا ہے کہ سائڈ کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرے اور اگلے سامنے والے ورٹیکس سے گزرے. تو اس طریقے سے یہ بنا ہمارے پاس ایک میڈین، یہ لینتھ برابر ہو گئی. تو یہ تینوں کے تینوں بائی سیکٹرز جو ہیں، میڈینز جو ہیں، ایک خاص پوائنٹ پر آپس میں تینوں کے تینوں میڈینز جو ہے آپس میں ملتے ہیں. ہم نے کیا دیکھا تھا؟ ہم نے اس کو کہا تھا کہ یہ جو ہے، اس کو ہم نے کہا تھا یہ سینٹروئڈ ہے، کسی بھی ٹرائنگل کا سینٹروئڈ. اور جب آپ فزکس میں دیکھ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر یہ کوئی یونیفارم ٹرائنگل ہو، یونیفارم ڈینسٹی والی ٹرائنگل ہو، اور اگر اس کو ہوا میں اچھالیں یا گھمائیں تو یہ ہمیشہ اپنے سینٹروئڈ کے گرد گھومے گی، کیونکہ یہ اس کا سینٹر آف ماس بھی ہے. اور پھر اس میں اگر روٹیشنل موشن ہوگی تو یہ اپنے اسی پوائنٹ کو کے گرد گھومے گی. ہم نے جو بات معلوم کی تھی پچھلی ویڈیوز میں وہ یہ کہ یہ جو میڈینز ہیں سارے کے سارے، یہ کسی بھی ٹرائنگل کو 6 ٹرائنگلز میں تقسیم کرتے ہیں، جن کا ایریا سب کی سب، یعنی کہ 6 کی 6 ٹرائنگلز کا ایریا آپس میں برابر ہوتا ہے. یہ ہم نے بڑی تفصیل سے ویڈیو میں معلوم کیا تھا. اور یہ جو چیز ہم نے میڈینز کے بارے میں ساتھ ہی ساتھ ہم نے معلوم کی تھی، جو سینٹروئڈ کے بارے میں، وہ یہ ہم نے معلوم کی تھی کہ یہ جو سینٹروئڈ ہے اس کا فاصلہ ورٹیکس سے اور اپوزٹ سائڈ سے 2:1 کے ریشیو میں ڈیوائڈ ہوتا ہے. یعنی اگر یہ پوری سائڈ کو میں 3 کہوں تو یہ پوری کی پوری 3 ہے، تو یہ 2 اور 1 یہ 1 کے برابر، یعنی کہ 2/3 اور 1/3 کے ریشیو میں تقسیم کرتا ہے، اس کا فاصلہ جو ہے 2/3 اور 1/3 کے ریشیو میں ہوتا ہے. اب ایک اور ٹرائنگل دیکھتے ہیں. یہ ایک اور ٹرائنگل ہے، ہم نے میڈیل ٹرائنگلز کی بھی بات کی تھی. یہ ایک میڈیل ٹرائنگل میں بنا رہا ہوں، یعنی کہ مڈ پوائنٹس لیے، مڈ پوائنٹس لینے کے بعد ان تینوں کے تینوں مڈ پوائنٹس کو آپس میں ملا دیا، تو یہ بن گئی میرے پاس میڈیل ٹرائنگل. اور ہم نے جو بات ثابت کی تھی پچھلی ویڈیوز میں وہ یہ کہ یہ میڈیل ٹرائنگل کسی بھی بڑی ٹرائنگل کو 4 ایسی ٹرائنگلز میں تقسیم کرتی ہے جو نہ صرف یہ کہ برابر ایریا کی ہوتی ہیں بلکہ آپس میں کنگروئنٹ بھی ہوتی ہیں، یعنی کہ ان کی سائڈز کی اور اینگلز کی میجرمنٹ آپس میں برابر ہوتی ہے. یہ ہم نے یعنی کہ اور ساتھ ہی ساتھ کیا کہ یہ سائڈ اس سائڈ کے پیرل ہوگی، یہ سائڈ، یہ میں تھوڑا سا اس میں غلطی کر گیا، یہ سائڈ اس سائڈ کے پیرل ہوگی اور یہ سائڈ اس سائڈ کے پیرل ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ سائڈ جو ہے یہ اس کے پیرل ہوگی. اور اس کی جو لمبائی ہے، اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے جو بیچ کی جو ٹرائنگل میڈیل ٹرائنگل ہے اس کی جو سائڈز ہیں ان کی لینتھ جو ہے وہ آپس میں اپوزٹ سائڈ جو بڑی سائڈ کی ہوگی اس سے آدھی کے برابر ہوگی، آدھے کے برابر. اب ہم آلٹیٹیوڈ پر بات کرتے ہیں. یہ آلٹیٹیوڈ کی بات کرتے ہیں. اگر میں اس پوائنٹ سے ایک پرپینڈیکولر گرا رہا ہوں اس ورٹیکس سے اس کے اپوزٹ سائڈ پہ، یاد رکھیے ضروری نہیں ہے کہ یہ بائیسیکٹ کرے اینگل کو یا سائڈ کو، یہ صرف پرپینڈیکولر ڈراپ کر رہا ہوں جو کہ آلٹیٹیوڈ کہلاتا ہے. اسی طریقے سے اس ورٹیکس سے پرپینڈیکولر ڈرا کیا یا آلٹیٹیوڈ ڈراپ کیا، اور اسی طریقے سے یہاں سے ایک میں نے آلٹیٹیوڈ ڈراپ کیا. تو ہم نے جو بات ثابت کی تھی میں لکھ بھی دیتا ہوں، آلٹیٹیوڈز کی ہم بات کر رہے ہیں، ٹرائنگل کے آلٹیٹیوڈز کی بات کر رہے ہیں. یہ ایک یونیک پوائنٹ پر آپس میں، ایک منفرد پوائنٹ پر آپس میں انٹرسیکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو. اور ضروری نہیں ہے کہ یہ جو آلٹیٹیوڈ ہے یا یہ جو سب چیزیں ہیں یہ کسی ٹرائنگل کے اندر ہی ہوں، ضروری نہیں ہے، یہ ٹرائنگل کے باہر بھی ہو سکتی ہیں. تو ہم اس کو کہیں گے آرتھو سینٹر. آلٹیٹیوڈ کے ملنے والا جو پوائنٹ ہے وہ آرتھو سینٹر کہلائے گا. اور یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے سرکم سینٹر، سینٹروئڈ اور اینگل بائی سیکٹرز اور ان سب چیزوں کو ہم نے آپس میں